الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فذكر إن ذكر تنفع المؤمنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة خلقه محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وعلى ذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین السلام علیکم. سلام کے بعد میں اپنے رب کی مدد اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو. سامعین، اس وقت دین کا بیان کرنا اور جو باطل ناجائز طریقے سے ابھرے ہوئے ہیں ان کا انسداد کرنا بہت ضروری ہے. تو تھوڑے سے وقت میں یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، نہ بیان ہو سکتا ہے. جس کو 23 سال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے سچے اسلام کو تکمیل پر پہنچایا، وہ تھوڑے سے وقت میں کیا بیان ہو سکتا ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ باطل کو، کیونکہ ہمارا جو کلمہ ہے نا، پہلے لا الہ ہے، باطل کا رگڑا، پھر اللہ، پہلے نفی ہے. اس لیے جب تک باطل کی سر کو بھی نہ کی جائے، باطل والوں لوگوں کی سر کو بھی نہ کی جائے، تو دین صحیح معنی میں بیان نہیں ہو سکتا، نہ بندہ سمجھ. اس سے پہلے جو میں آیات مبارکہ کا ترجمہ کروں، عنوان کے طور پر ضمناً کچھ باتیں کروں گا. کوئی آدمی بیٹھے ہوں گے جن نے پہلے سنی ہوں گی باتیں، کوئی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں سنی. تو جنہوں نے سن لی ان کے لیے دوبارہ ہو جائے گی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دین کی بات بار بار کرو جب تک دل میں نہ بیٹھے، حکمت نہیں کرو. سبحان اللہ. تو جنہوں نے پہلے سنا ہے انہیں دوبارہ ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنا ان کے ذہن میں آ جائے گا. ایک میلاد ملا کا ہے، ایک میلاد ہے ولی کا. میں ملا کا میلاد نہیں بیان کروں گا، میں ولی کا میلاد بیان کروں گا. ایک صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مجھ سے میرے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو، کیونکہ سیدھے راہ والے اسی پر وہ ہیں، سیدھے راہ پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قرآن والا رہا، اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو، وہ سیدھے راہ پر، اور کوئی نہیں. نہ اللہ نے بتاوا گیا ہے نا قرب قیامت،
اونچی آوازیں ہوں گی، اذانیں دیں گے، کفر کریں گے. اذان جو ہے نا، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، رامتے برستے ہیں آسمان پر ہے اذان. وہ ملا کے پاس ہے، اذان بھی شعور کو نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا من تو نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ ہے. یہ بولو گے تو بےمانو اس بات ہوگا. پہلے نبی بات کروں نے تو گمراہ کیا. اللہ نے بھی فرمایا عالم والا رہا نا جد، تو اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو، یہ سیدھے راہ پر ہے. یا رب العالمین کون ہے ایمان تیرے انعام والے؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان اولیاء اللہ. نبی، صدیق، شہید، ولی والا راہ، علماء والا نہیں کہا گیا. باجزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا ہوں. باجزید اندر کرن، آپ کو کیا بتاؤں باجزید کون تھا؟ ہمیں اپنے اسلام کا پتہ تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولیوں میں ایک باجزید پیدا ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی گئے، کہا شان دیکھی، شان تو آپ کا بہت بڑا ہے لیکن میں سید ہوں. اوپر شعر آ گیا، ہر کے عرشت جمال ذات رہا، اوست سید جملہ موجودات رہا. ابھی شعر مزاق پر یہ لکھا ہوا ہے. اے شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو اللہ کی معرفت ہوئی وہی سید ہے. پھر آپ نے فرمایا کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے اور اپنے زمانے سے بعد والوں پر فضیلت ہے، پہلوں پر نہیں ہے. باجزید پہلے کے. تو فرماتے ہیں علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نصیب نہیں ہوتا. سمجھ نہیں سکتا، پڑھے گا سمجھ نہیں سکتا. اس کی 2-4 مثالیں میں آپ کو دوں گا. مثالیں تو بہت ہیں. میں نے کہا کسی نے سنی ہوگی کسی کے ملک، جب تک لوگ، اللہ نے جو فرمایا فقراء کے ہاتھ پہ شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ آئے بے ایمان علماء خود بھی مارے گئے اور قوم کو بھی ختم کر بات کرے. ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہا، عالم اور فقیر کا فرق بیان کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کسی نے، آپ امام شافعی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو اتنا بڑے محدث ہیں، دنیا آپ کے پڑھ کر حدیث سے بڑے بڑے عالم بن گئے، تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم ہیں پنساری، وہ ہیں حکیم. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جن کی حدیث سے پڑھ کر فخر کرتے ہیں علماء. تو ہارون الرشید نے بیوی کو کہا دن چھپے تک میری بادشاہی سے تو بہر ہو گئی ٹھیک، ورنہ تجھے طلاق. اس وقت تیز رو سواری تھی گھوڑا اور 12 گھنٹے لگتے تھے. دن کھڑا تھا 6-7 گھنٹے. 200 عالم اکٹھا ہوا. انہوں نے کہا یہ جا نہیں سکتی. اس نے کہا میری بادشاہی سے بہر ہو گئی، نہ ہوئی تو طلاق. اب یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ گھوڑا ہے، 12 گھنٹے لگتے ہیں، تیز رو 6-7 گھنٹے باقی ہیں. اور 200 علماء اس وقت کے آج کے لاکھوں علماء ملاؤ ان کی جوتی سے نہیں ملتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عورت پر دوسری نگاہ نہیں پڑی تھی. ساری دنیا، ساری زندگی میں عورت پر دوسری بار نگاہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری زندگی میں دوسری بار نگاہ پڑ گئی تو روتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، فرمایا ابو حنیفہ تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تیری دوسری دفعہ نگاہ پڑ گئی. وہ قرون اولا کے قریب تھے. ولی پکوڑے تل رہا ہے، مادی روحانیت تو جمع رہی. اب 2 جگہ پکوڑے رکھے ہیں، ولی لینے والا بھی ولی آ گیا. اس نے کہا یار یہ اس کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا کل والے 2 آنے چھٹا، آج والے 1.5 آنے چھٹا. اس نے کہا یار عجیب بات ہے، پرانے 2 آنے اور تازے 1.5 آنے. اس نے کہا یہی لے لیں. اس نے کہا لینے کا سوال نہیں ہے، مجھے بات سمجھا. اس نے کہا وہ بزرگا یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانات تک کے قریب بنے ہیں، یہ ایک دن بعد بنے ہیں. بنائے بھی معنی ہیں، جس طرح کل بنے مجھ سے آج بن ہی نہیں سکے. یعنی وہ عالم قرون اولا کے تھے. کروڑوں عالم ملاؤ ان کی ڈیوٹی سے بھی ملتے. 200 عالم انہوں نے کہا طلاق ہے. زبیدہ خانم امام شافعی علیہ رحمت کے پاس گئی.
یا حضرت ایسا واقعہ دن 1 گھنٹہ کھلا تھا، آپ نے فرمایا جلدی تو میری مسجد میں بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، دن چھپا، فرمایا جا کر نکاح بحال ہے، اس نے جا کر خیرات کی مختصر جلدی کروں میں خیرات. اب سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، زین پھر یہاں رہی ہے کہ کیا میرا نکاح بحال ہے. تو گئے زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے؟ اس نے کہا امام شافعی علیہ رحمت کے پاس جاؤ. گئے امام شافعی علیہ رحمت نے فرمایا ہارون رشید تیری بات سی سے بہر ہو گئی تھی، مسجد میں تیری کوئی بات صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی بات. سبحان اللہ. اب 200 نے تو مریض کو مار دیا، ایک فقیر نے بچا. سبحان اللہ. رحمۃ اللہ علیہ کے وقت عورت مکان پر چل رہی ہے، وہ روکتا تھا بات اوپر نہیں چلنا، وہ آگے وہ چل رہے، وہ کہتا ہے ان اوپر والی پوڑیوں پر سیڑھیوں پر پیر رکھو تو طلاق، نیچے والی پر ان پر رکھو تو طلاق. وہ بیٹھ گئی، پوچھا تمام علماء نے کہا طلاق ہے کہ یا وہاں بیٹھی رہے یا اترنا تو ہے. اس نے دونوں طرف پابندی لگا رہی ہے. اس کے وہ رسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے. آپ نے فرمایا معمولی بات ہے، اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار، شرط پوری نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی، نہ ان پر پہنچ جائے گا نہ نیچے والی پر. اسی طرح ایک کافر نے جنیوں پہنے اوپر 3 قمیص چادر اوڑھی اور علماء کے پاس چلا گیا. اتقوا فراست المؤمنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، معنی بھی یہی ہے. اس نے کہا کافر نے یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے، کوئی ایسا معنی بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کلمہ پڑھوں. سبحان اللہ. معنی تو یہی ہے، سب معنی بھی یہی ہے سب علماء نے. اب وہ سارے علماء پھر کر کافر مایوس ہو کے جا رہا تھا. کسی نے کہا فقیر بیٹھا ہے، اس پر سوال کر. انہوں نے کہا یار فقیر سب علماء میں پھر ہے، اسے اس کا اور علم ہے. انہوں نے کہا ہاں چاہ تو صحیح. اس نے کہا اس کا اور علم ہے. وہ گیا فقیر بیٹھا تھا، کہتا ہے فقیر اتقوا فراست المؤمنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی بتا. میں نے تمام علماء سے ایسا معنی بتایا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ نے سمجھا اچھا تو ہے کافر، چادر اتار، 3 قمیص اتار، نیچے تو نے کفر کی نشانی پہنی ہوئی ہے وہ اتار دے، اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ پڑھ دو. مختصر یہ. اب خواجہ سے فرماتا ہے ملا نہیں کہیں کہا تھا، یہ تو نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کہا تھا. جب علماء کے ہاتھ آئے بہت سی مثالیں ہیں. پیر میں علی شاہ صاحب فرماتے تھے ایک میلاد ملا فساد دین. یا حضرت کیا فرمایا آپ میلاد بنائیں گے سارے دین کو چھٹی نئے طریقے سے. یا حضرت ملا کا میلاد، فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر، نفس و شیطان کو شاد کر، جیب میری آباد کر، پھر میلاد. فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا، ولی کا میلاد نہیں رہے گا. یہاں حضرت ولی کا میلاد کیا ہے؟ فرمایا ولی کا میلاد ہے دین کو آباد کر، نفس و شیطان کو شاد نہ، نفس و شیطان سے جہاد کر، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد. فرمایا یہ نہیں رہے گا. اس کی وضاحت آگے بھی کرنا ہے. اب دیکھو ہمارا فتاوی غیاث ہے جو کسی کو بہتری خبر دیتا ہے. بڑی کتاب ہے شامی صاحب سے بڑے امام کی. جو کسی کو بہتری خبر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہتری سمجھتا ہے وہ مطلق جہنمی ہے، یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی جہنمی ہے. بہشتی خبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہشتی کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ میں عام ایک نبی اور جو نبی جس کو بشارت دے. آپ نے کبھی کسی کو بہشتی نہیں فرمایا ساری زندگی، اور نہ کسی کو جہنمی بغیر اشرا مبشرہ کے. صحابہ 10 کو بشارت دے رہا ہے، بےایمان تیرا بہشت اپنا تو ٹکٹیں چلا رہا ہے، بہشت کی لوگوں کو برباد اور تباہ کر رہا ہے. بہشت کی خبر نہیں دے سکتا بندہ. میں تمہیں کہوں بہشت ہے مجھے اپنا پتہ نہیں. ارے دوسرے نمبر پر ہے اشرا مبشرہ، دوسرے درجے پر ہیں حضرت عمر کی صاحب. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. رو رہے ہیں صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرمایا جو لکھوں جو مٹے دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لکھوں، اگر میرا نام جنت والی کتاب سے میٹ کر جہنم والی میں لکھتے تو کون پوچھے گا؟ فرمایا قسم ایک پیر عمر کا باہر ہوگا اندر، پھر بھی عمر کو خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں تو نہیں ڈالتا. کتنا قوم کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ بہشت کی ٹکٹ ہے بےمان. اپنا تجھے پتہ نہیں، میں آپ کو کہوں بہشتی ہوں، مجھے پتہ نہیں اپنا کہ اللہ تعالیٰ جوتے مار کر مجھے جہنم میں ڈال دے اور جس کو میں بیچارہ دوست ہوں. یہ بہت فتنہ ہے جو بہشت کی خبریں دے رہے ہیں، اتنا بڑا فتنہ ہے اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ملا نے قوم کو برباد کر دیا ہے، میلاد بھی غلط بتایا ہے. ارے یہ بتاؤ اللہ رسول کلمہ اور قرآن یہ ہے نا، اللہ کی کیا پہچان ہے ہمیں؟ ہم کتنے بے ایمان ہو گئے. ریڈی والے سے چیز لو تمہیں اچھی چیز دے، یا تو اللہ واسطے مانگ رہا ہے تمہیں ہلکی دوں، کس کے دیکھو اللہ واسطے. وہ بے ایمانوں کہو مفت اللہ کا نام تو قیمت سے بھی اچھا ہے. کہنا یہ تھا کہ یا تو مفت لے رہا ہے، کوئی کام کرے میں اللہ واسطے کرا رہا ہوں، اللہ واسطے. ایک بے ایمان قوم نے اللہ کا جو مالک ہے اسے مثال میں اور مفت سے بھی کم کر دیا. اکبر یہ کہنا چاہیے کہ میاں میں تم سے مفت بھی دے رہا ہوں، نہیں کہ میں اللہ واسطے لے رہا ہوں. بے ایمان کیوں حضرت شبلی علیہ رحمت حجامت بنوا گئے، جمعے کا دن تھا، حجامت بنوا گئے، 2000 بھیجا، اللہ کا نام لیا، 2000 ایلچی کو بھیجا کہ جا حجام کو کہے مجھے اللہ کا نام حجامت کا واپس کر دے تو حجامت کا 2000 لے. تو نہیں جی سبحان اللہ، ذات پات نہیں ہے اسلام میں. وقتوں کا بتاتا یہ فلاں ہے، یہ ذاتیں شاتے نہیں ہیں، ہم جن کی نسبت ایک دادے کی اولاد ہے. سبحان اللہ. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ اچھا وہی ہے اللہ نے فرمایا جو پرہیزگار اور نیک. مالی امتیاز نہیں ہے، مالی امتیاز بڑی لعنت ہے. پیسے کو عزت سمجھنا یا پیسے والے کی عزت کرنا یہ بہت بڑی لعنت ہے. شخصیت پرستی بھی لعنت ہے. حق پرست بنو، شخصیت پرست نہ بنو. ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے. پیر ہے، عالم ہے، کوئی ہے سوا خدا رسول کے، باقی سب کی اطاعت مشروط ہے. مطلق اطاعت خدا رسول کی ہے. اس کے قول فعل کو دیکھو، خدا رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے موافقت رکھتا ہے تو واجب العمل ہے، ورنہ نہیں ہے، مشروط ہے. بادشاہ حاکم ہے، سب بے ایمان اپنی اطاعت کرا رہے ہیں. اطاعت مشروط ہے، باقی مطلق اطاعت خدا. جو مطلق اطاعت کرائے وہ بھی بے ایمان ہوتا ہے، جو کرے وہ بھی بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے. اللہ نہیں نکاح اسے کہے تو کہنا کہ میں تجھے اللہ کا نام واپس نہیں دیتا، 2000 کی غلطی دے رہا، قیمت سے بھی اچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے در، باہر فرشتہ آیا، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا. اس نے کیا کہا اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے باہر، وہ میرے رب کا نام کس نے لیا؟ اس نے کہا میں نے لیا. وہ یار ایک دفعہ تو سنا دے. وہ تو کیا دے گا؟ میں آدھی بکریاں دے دوں گا، آپ کی بکریاں بہت تھی، فرمایا آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا، ایک دفعہ تو سنا دے. اس نے کیا اللہ، آپ نے ساری بکریاں آدھی دے دی. وہ یار دوسری بار سنا. وہ پھر کیا دے گا؟ دوسری آدھی دے دوں گا. اس نے پھر کیا جس کو سمجھ اللہ، آپ نے دوسری آدھی، جس کو ہم مثال میں رکھا ہے، جو اللہ واسطے میں تم سے اللہ واسطے لے رہا ہوں. بے ایمان آنکھ مفت. جس قوم کو اپنے رب کی نہ پہچاننی وہ دین میں ہے کہاں؟ اللہ 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 میں نے کچھ نہ پڑھے ہوئے بیٹھے ہوں گے. حرف ہے اللہ، یہ ہے. اذانے بھی غلط بے ایمان دے رہے ہیں. اشہد اللہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، عمر بن عبدالعزیز کے وقت ایسی اذان دینے لگا، آپ نے کان سے پکڑ کر نکال دیا. ارے جب ملا آیا تو ملا نے اذان بھی صحیح نہ اذان نہ اقامت، تو کہاں ہے نماز اور امامت؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نام نہیں ایک کو کھا گئے. انمتا کو انمت پڑھو کفر ہے، زبر پیش عربی ہے، جہاں مان حرف چلا جائے مانا تو تبھی. اس لیے اللہ دل سے تعلق ہے، اسم ذات ہے. زور لگے گا
تو بزرگان دین فرماتا ہے آسان پڑھنے کے لیے باری تعالیٰ کا جب بھی پاک لو کہو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دو تو بچتے ہوں گی. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ. بھائی مانو اللہ اللہ نہیں کرنا، اللہ مانا کچھ نہیں، یہ تو بڑا کفر ہے. اب دوسری عدل دے دی، وہ اب سنا ایک دفعہ اور یار کہہ دے میرے رب کا نام. اس نے کہا آپ کیا دے گا؟ اگر آپ نوکر بن کے ساری عمرہ تیری بکریاں چراتا رہے. تیسری بار کیا اللہ آپ بکریاں لے کر اس کے ساتھ چل پڑے. آگے وہ پیچھے، آگے وہ غائب ہو گیا. تو آپ سمجھیں گے کہ میرا امتحان تھا. وہی اللہ کا نام جس کو دیکھو اللہ آتے رہے، سارا دن سنتے بھی کان مر جاتے ہیں. بھائی مانو مالک بھی وہ ہر چیز کا، اور اس کو مفت میں بھی کم کر دیا. پھر ہے قرآن. قرآن ہم اٹھانے جاتے ہیں نا مسجد کا، بھائی مانو پہلے لیٹرین پر سنگ مرمر لگا رکھا ہے، قرآن مجید توڑوں میں پڑا ہے. تو بےمان تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تیری نہ امامت ہے نہ نماز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے مریدوں کو اکیلی نماز پڑھو، ملا بےمان کے پیچھے پڑھو ہی نہ. قرآن کی قدر نہیں، کلمہ نہیں ہے، اذان نہیں ہے. اٹھانے جاتا ہے ایمان سے میں کہہ رہا ہوں. ایک جگہ ہم دیوبندوں کی مسجد کی قرآن 11 جوتیاں نکلی. اور قرآن کی قدر کیا ہے؟ بیٹے اس کا قرآن یہ بے ایمان قوم پڑھ رہی ہے، میلاد منا رہی ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت کا نقشہ ملا. آپ گئے یا رسول اللہ مجھے توریت کا نقشہ مل گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آسمانی کتاب رسول پر اتری. رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول آتا ہے نیا قانون، رسول اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے، کسی نبی کو مجاز نہیں کوئی قانون بنائے. اس لیے رسول 313 ہیں اور نبی 1,24,000 ہے. 4 علم کتابیں سے احکام لائے، باقی چھوٹی چھوٹے صحیفوں سے لائے. یعنی رسول کے بغیر کسی نبی کو مجاز نہیں قانون بنائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی، آپ رنجیدہ ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کھڑے تھے. فرمایا عمر تجھے رونے والی عورتیں روئیں، یعنی تو مر جائے. اتنا محبت تھی آپس میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون کس کو ہو؟ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا. حضرت امیر عمر سے نے دیکھا، عرض کی یا رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے رنجیدہ کر دیا. پھر آپ نے فرمایا یا اللہ ہم تیرے رب ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اور کتاب قرآن اور دین اسلام ہونے پر راضی ہیں. پھر آپ نے توجہ فرمائی. فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر توریت کا قانون چلاؤ گے تو بے ایمان اور گمراہ ہو جاؤ. پھر فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے اس کو میرے قرآن کا قانون چلانا پڑے گا. میں پوچھتا ہوں ملا کے میلاد بے ایمان منانے والوں کو کہ تمہارے ملک میں برٹش کا قانون چل رہا ہے نا، رسول کا بے ایمانوں ناسخ ہوتا ہے. ایک رسول آیا، دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی، یعنی احکام منسوخ ہو گئے، قانون منسوخ ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ آپ تمام رسولوں کے ناسخ ہیں، کوئی آپ کا رسول ناسخ نہیں. میں بے ایمانوں سے پوچھتا ہوں جس کا رسول کوئی ناسخ نہیں، اس کو برٹش کو ناسخ بنا رہا ہے جو ماں پر چڑھتا ہے. تمہارے بیٹے کس کا قانون چلا رہے ہیں؟ ہمارے بیٹے نہیں. سکول میں پڑھن جاندے ہیں نہیں ساڈے منڈے، پنیا شاہجہان پٹندے بنکے راشی ہنڈے. اور تیرے بیٹے جو دے رکھا ہے سکول میں وہ کہتے ہیں پیسے دیں گے رسول اللہ کا ناسخ برٹش کو بناؤ جو جس کو ماں کی پہچان نہیں تھی. ہم نے کہا پیسے دے، ہم برٹش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا رسول سے اوپر سمجھیں گے. بیٹا تیرا برٹش کا قانون چلا رہا ہے، تو ادھر بچہ دے رکھا ہے اور ملا چڑی منا رہا ہے. بے ایمان یہ کیسی ایجاد ہے؟
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، وہ میرا رسول آتا اس لیے ہے کہ حکم اس کا چلے، قانون اس کا چلاؤ، یہ میرا بھیجنے کا مقصود ہے۔ اس لیے جو بے ایمان کہتے ہیں نا آمد رسول مرحبا، یہ منافق اور بے ایمان ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تو ہم جاہل لوگ ہیں، بے وقوف، کنجا، چورا، کٹانا، میراثی، یہی شیطانی لوگ ووٹ والے، وہ کوئی مقصد لے کے آتے ہیں، ان کا آنے کا جتنا بے ایمان ہو اہتمام کرو، جھنڈیاں لگاؤ، مرچیاں لگاؤ، ان کا مقصد نہ پورا کرو، وہ خوش ہوں گے، روٹی بھی نہیں کھائیں گے۔ اور بے ایمانوں سردار جہان کا جہاں عقل تقسیم ہوا پوری کائنات کو، ان کے ساتھ مکر ہے کہ آمد پر مقصود رسالت اللہ نے خود فرما دیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور میرا رسول آتا اس لیے ہے کہ قانون حکم اس کا مانو۔ ایمان پھر کا ہے مقصود رسول مرحبا، اور مقصود رسول ہے دین مرحبا۔ یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا، یہ بے ایمان ہے، رسول سے ان کا تعلق نہیں، کوئی ان بے ایمانوں کی میلاد نہیں۔ جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا وہ مسلمان ہے۔ یہ ملا کا میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ولی کا میلاد ہے دین کو آباد کر، نفس و شیطان کو شادنا، نفس و شیطان سے جہاد کر، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد کر۔ فرمایا یہ بے ایمان ملا کا میلاد ہوگا، ولی کا میلاد رہے گا بھی۔ وہی ملا میلاد منا رہا ہے، جیب میری آباد کرو، دین کو چھوڑو، قوم کو برباد کرو۔ قرآن کی قدر ہے، برٹش کی کتاب جو ہے وہ قرآن کی ناسخ ہے کہاں ایمان؟ اس لیے حدیث پاک ہے کہ مسجدیں کو سگاریں گے، جتنے بندے نماز پڑھیں گے مومن ایک ہی نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، کتنا بڑا کتاب ہے۔ 13ویں صدی لگی 12 سے پہلے رو پڑے۔ عرض کی کیوں روئے اتنا؟ فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا۔ اس لیے رزق اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے، ایمان جب تک مانگو نہ، محبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ دیتا ہی ایمان مانگا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، علماء حق اہل سنت و ڈرنے کی کیا پہچان ہے؟ ارے عمل ہے، عمل کی بنیاد ہے عقیدہ۔ غور سے سننا، فذکرن ذکر تنفع المؤمنین میں پڑھ گیا کہ محبوب نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دیتی، بے غیرت کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دیتی۔ پہلے ادب ہے، ادب کے بعد غیرت، دین کی غیرت، دھی بہن کی غیرت۔ آپ نے فرمایا غیرت اور ایمان اکٹھے رہے گا۔ بے غیرت پر آپ نے لعنت فرمائی ہے، بیس کے دروازے پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اسلام کو بے الفت شہادت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں اسلام مسلمان ہونا، مسلمان ہے ہی نہیں ہم، بے غیرت مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آپ نے لعنت فرمائی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں محبوب رب العالمین کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے، میں بھی بڑی غیرت والا ہوں، میرا عمر بھی بڑی غیرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے پرزہ خراب ہو، چیز خراب ہو، دوائی خراب ہو، اس کی خرابی بے وقوف ترین بدترین بے ایمان لوگوں کے نزدیک یہ اصول ہے، اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ دوائی خراب ہو، کمپنی کو اچھا کہو گے؟ یار جواب تو دو، بول نہیں سکتے۔ پرزہ خراب ہو، فیکٹری کو اچھا کہیں گے؟ کوئی بے ایمان سے بے ایمان نہیں کہہ سکتا۔ مگر ہم کہاں چلے گئے کہ پرزے خراب ہے، فیکٹری سکول اچھا ہے؟ کوئی ایک بندے کا بیٹا دکھا سکتے ہو؟ بے ایمانوں لڑکے تو دے رہے ہیں برٹش کو، یہودی کو، اور میراث کس کا بنا رہے ہیں؟ مسلمان ہم کس کے ہیں؟ جہاں لڑکا برباد ہو جاتی ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہے۔ ہم ہیں مسلمان، ہو بے ایمانوں کہاں سے مسلمان؟ مجھے بتاؤ تمہارا اسلام ہے کیا؟ کرنا فی بیوتکم، جب یہ آیت پاک اتری ہے مسلمانوں کو تو گھر چکے رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ الاولی، یہ جہلوں والا رواج پہلا چھوڑو، گھر ٹکی رہو مسلمانوں کو۔ اب تو بزرگ کہنے پہ پردگی ابو جہل سے بھی پرانا رواج ہے۔ سبحان 16 دفعہ یہ بھی کیا، 17ویں دفعہ آپ نے کی ہے۔
बेईमानो जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं नहीं लग सकते, दावे से कहता हूँ। 3 निशानियां मिली पड़ी हैं, और पे बेपर गाने वाली आम, और तीसरी निशानी है नौजवान मौताम हो जाएगी। और फिर यहूदी ने कहा 2012 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, अब डर है। वक्त नहीं बताया क्या निशानियां हैं, जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं नहीं लग सकते। और बेईमानों बच्चों की जिंदगी का सोचो, रोजी का मत सोचो। लिखते हैं कि जमीन पर हो जाएगी, बुराइयों से बुरे लोगों से साफ हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा जमीन अपनी बरकतें बाहर कर, तो एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात बंदूक की अनार अद्धे को खाएगी और आधे अनार के नीचे जमात बंदूक की साए में बैठेगी। सुभान अल्लाह। बेइज्जती का तल्लुम करेगा, कह रहे अल्लाह को क्या। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मन सलवा उतर रहा है, बेईमानों हम भूख मर जाएंगे, तुमने तालीम को रोजी समझ रखा है। अब देखो तुम्हारे बेटे जाते कहाँ हैं, उधर देखो 7800 स्कूल 9 लाख बच्चा दिया है। अमल की बुनियाद है अकीदा, अमल की बुनियाद क्या है? तुम्हें बताऊं मुसलमान कैसे, हमें पता नहीं मुसलमानियत क्या है, कलमे का पता नहीं, कलमे को हम कोई समझते नहीं। बेईमान सारी निशानी अल्लाह ताला ने कलमा नहीं बताया कुरान मजीद में, देखो अल्लाह ताला ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल अज़ाब इन्नमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब याफ़ूना बिअहद। अल्लाह ने ये फरमाया कि मेरा नाम जब मोमिन है, नाम है उनके दिल कांप जाए, फिर वो मेरे हाथ जो आहद आया है अमानत लेकर है उसे वफा करते हैं। हिसाब का डर है, खौफ है। जो क्या होता है हमारे साथ, जिस तरह ठंडा इकरार बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, ठंडार को हम हाकिम मानते हैं, वो हमें बुला ले, जब तक उसकी पेशी की तसल्ली नहीं करेंगे हमें आराम ही नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे मोमिन वही है यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब। हाँ, ईमान मांगा करो। 13वीं सदी कहाँ, 14वीं 15वीं 13वीं सदी ईमान कुछ का, जब 14वीं लगी लोग बुराई करते थे, बुराई को बुराई समझते थे, जुल्म करते थे, जुल्म को जुल्म समझते थे, हराम खाते थे, हराम को हराम समझते थे। इस सदी की ये निशानी है कि लोग हराम खाएंगे, हराम को हलाल समझेंगे, बुराई को अच्छाई समझेंगे और जुल्म को राह समझता है, बंदा काफिर हो जाता है। जब 13वीं सदी लगी तो मारे शरीफ वाले रो पड़े, अपने खलीफा को भेजा एक बस्ती में, फरमाया क्या हाल था, अर्ज की या हजरत बस्ती सारी कलमे पढ़ने वाली थी, मोमिन 6 थे। तकलीफ बताई मुल्ला ने तुम्हें, बेईमान करके रख दिया। अरे अकीदे अमल की बुनियाद क्या है? इल्म भी अमल है, दाढ़ी, हाजी, हाफिज, ये सारे। अकीदा खराब हो इल्म फायदा देगा? हाफजा, दाढ़ी, हज, जो लोग अकीदे को कोई नहीं समझते वो मुसलमान है या बेईमान है? अरे अमल की बुनियाद अकीदा और अकीदे की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अकीदे की बुनियाद है। अरे जो कलमे को बेईमान कुछ नहीं समझता वो कहाँ का मुसलमान है? उसके दर्जे का तो बेईमान कोई है नहीं। अरे आलिम गुनाह करे लगा पड़ा है उसकी तनकीद पर, हाफिज करे, हाजी करे, दाढ़ी वाले, कि भी किसी कलमे वाले को कहा कि बेईमान तूने कलमा पढ़ी है, बुराई क्यों कर रहा है? इस्लाम का दरवाजा कलमा है, सारी दुनिया के इल्म पढ़ो, इस्लाम के अंदर नहीं आ सकते। हाफिज करो, दाढ़ियां, हज, दाढ़ी वाले पर गुनाह हराम होता तो सिक्खों का पहला नंबर होता। क्यों? बेईमान, अपना दीन है। जो कलमे को कुछ नहीं समझता वो बेईमान मुसलमान है कहाँ का? बहु सुल्तान फरमाते हैं दो जहान कलमे के अंदर की जाने खलकत गाली। किसी कलमे पढ़ने वाले को आपने नहीं सुना होगा कि बेईमान कलमा पढ़कर गुनाह करता है, कलमे से इस्लाम के अंदर आता है, खुदा की कसम ना इल्म से आता है ना हाज ना दाढ़ी वालों पर अगर गुनाह हराम होता है सिखों का पहला नंबर होता है। हाजियों पर कुफार मक्का सबील तक मुसलमानों को आने नहीं देते थे। बड़े बड़े आलिम राहिब मारे गए, हाफिज तौरात इंजील के मारे गए। अरे बिलाल हबशी कलमा पढ़ के अमल करके बैठ हासिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमे को कुछ नहीं समझते, कभी सुना ही नहीं। दाढ़ी वाले के मुंह पर सूर दाढ़ी सुन्नत है, शादी क्या है?
تیرا اپنا دین ہے باپ کا جو خدا رسول کا ایک منظم دین ہے. داڑھی والا گناہ کرے چڑھ جاتا ہے. شادی بھی تو بھائی مانو سنت ہے نہیں. ارے شادی کیا ہے؟ وہ مالو کمار کی سنت ہے. اسی رسول کی سنت ہے جس رسول کی داڑھی سنت ہے. میرا تو یہ عقیدہ نہیں, میرا عقیدہ کلمہ والا ہے. داڑھی والا جھوٹ بولے گا جھوٹ کو پکڑا جائے گا. داڑھی منڈا جھوٹ بولے گا جھوٹ کو بھی پکڑا جائے گا. داڑھی منانے کو بھی پکڑا جائے گا. سبحان. یہ نہیں داڑھی منوائی جو مرضی ہے. کلمہ چھوڑ بے ایمان پھر مرضی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتا کافر ہے. رسول سمجھتا ہے تو اتباع فرض ہے. جب اتباع فرض ہے تو سنت مؤکدہ. داڑھی سنت ہے. حکم واجب جتنا رکھتی ہے, پردہ واجب ہے. حکم فرض جتنا رکھتا ہے فتویٰ ہے. اسلام ایسے نہیں ہے کلمہ پا لیا ملا کہتا ہے تو بہشتی ہے. یہ ملا کا دین ہے. بہشت کی بشارت میں نے بتایا ہے کوئی نہیں دے سکتا سوا صرف مبشر. جو دے گا جہنمی ہوگا. میلاد مناؤ تو بہشت ہے. تیری ماں کا بہشت ہے. بے ایمان تو کیوں بے ایمان کیا جا رہا ہے قوم کو؟ آسان دین بتاؤں گا, پیسے دے گی. پیسے کی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ ملا کا میلاد عام ہو جائے گا گھر گھر. ولی کا میلاد پیر میاں علی شاہ صاحب نے عرض کی ملا کا میلاد. فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر, نفس و شیطان کو شاد کر, یہ میری آباد کر پھر میلاد کر. یہ ملا سور کا میلاد ہے. میلاد ملا فساد دی. ولی کا میلاد نہیں رہے گا. یہ حضرت ولی کا میلاد. دین کو آباد کر, نفس و شیطان سے جہاد کر, رسول خدا کو شاد کر پھر میلاد. فرمایا یہ نہیں رہے گا. وہی ملا کا میلاد ہے. جھنڈیاں لگوانے آئے ہیں, آپ دل سنوارنے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ جھنڈیاں لگانا, جلوس, جلسے, یہ سب بے ایمان ملا نے نئے طریقے بنا دیے. قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. کنجریاں بھی میلاد میں آگے بتاؤں گا جو آیت پڑھی ہے میں نے, آیت مبارکہ. تو کلمے کو کچھ نہیں سمجھتا کوئی. اگر کچھ سمجھے تو تعجب. حضور فرماتے ہیں عالم نے گناہ کیا کچا تاگا توڑ دیا, نمازی نے گناہ کیا کچا تاگا, حافظ حاجی جنہوں نے ارے خدا کی قسم کلمے پڑھنے والے نے گناہ کیا اس نے زنجیر توڑ ڈالا. فرمایا اس زنجیر کے ساتھ یہ ہیں تو ان کی اہمیت ہے, ورنہ کچے تاگے جتنا بھی ان کی اہمیت نہیں. میں ان بے ایمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جانور زنجیر توڑ دیتا ہے تو خاموش ہے, تاگے توڑ دے تو جس نے تاگے توڑ دیے تو سمجھو پرلے درجے کا بے ایمان ہے. ارے جس نے کلمے پڑھنے والے کو کچھ نہیں کہا, عالم کو کہا, وہ سمجھو کہ ایمان میں ہے ہی نہیں. کلمے پڑھنے والے کو یہ ہمارا اذن عام ہے. ارے رسالت اذن خاص نہیں ہے. جو اگر تخصیص کرو گے داڑھی والے حافظ حاجی پر گناہ حرام سمجھو گے پھر بے ایمانو تم نے رسالت بھی خاص کر دی کہ حافظ حاجی داڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو عامہ ہے. زمین و آسمان ہے, فضا بحر و بر, تمام کافر کی ہے رسالت. وہی تھا کیوں ان کو کافر کہتے ہو؟ تم نے رسالت کو بس 4 بندوں کے لیے بے ایمانو, داڑھی والا حافظ حاجی اور عالم, باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل گئے. ذنب العالم ذنبان اور ذنب الجاہل ذنبان. ارے عالم کا گناہ کرے گا وہی ایک ہوگا, جاہل گناہ کرے گا اس کے 2 گناہ ہیں. العلم فریضۃ علی کل مسلم, ایک تو علم نہ پڑھنے میں پکڑا جائے گا, دوسرا اس گناہ میں بھی پکڑا جائے گا. جاہل کے 2 گناہ ہیں. کہتے ہیں جی عالم کا گناہ, جو کہتا ہے عالم کا گناہ زیادہ ہے وہ بھی کافر ہے. وکیل میرے ساتھ 4 وکیل 5-6 بحث کر رہے تھے. میں نے ان پر سوال کیا, سوال تو بہت تھے, مختصر یہ کروں. میں نے کہا تو قتل کرے کیا لگے گا؟ اس نے کہا عالم جان کر کرتا ہے. ارے عالم جان کر کرتا ہے, انجان کون ہے؟ دیکھو مکاری دیوسیت اس قوم کی سناؤں. ارے میں گندگی کھا رہا ہوں, وہ مجھے کہتا ہے گندگی کھا رہا ہے, وہ خود کھا رہا ہے, میں کہتا ہوں تو کہتا ہے تو میں انجان ہے. اگر بے ایمان تو انجان ہے تو میری گندگی دیکھتی ہے کیسے نظر گئی؟ ہر شخص تنقید, ہمیشہ تنقید بے ایمانوں کم پر کی جاتی ہے. میں لکھ رہا ہوں, مجھ پر جو تنقید کرے گا یہ غلط کر رہا ہے, مجھ سے اعلیٰ ہوگا. اعلیٰ ادنا پر تنقید کر سکتا ہے, ادنا اعلیٰ پر نہیں کر سکتا.
کاشتکاری کوئی کام کر رہا ہوں، جب مجھ پہ تنقید کرے گا وہ مجھ سے اعلیٰ ہوگا. بے ایمان تنقید تو عالم پر کرتا ہے انجان. اب میں نے وکیل پر یہی بات ملا کا گناہ سے، میں نے کہا تو کافر ہو گیا. جو کہتا ہے مولوی کا گناہ زیادہ ہے وہ کافر ہے. کہتا کس طرح؟ میں نے کہا تو قتل کرے کیا لگے گا؟ کہتا ہے 302. غور سے سمجھنا. میں نے کہا جنگل کا چروایا قتل کرے کہ 302. میں نے کہا کیوں؟ تو وکیل ہے، جاننے والا ہے، وہ انجان ہے. کہتا ہے قانون برابر ہوتا ہے. اب مجھے بولنے کا موقع مل گیا. 6 وکیل تھے 8. اور میں نے کہا جزوی اور ناقص بے ایمانوں سب کے لیے برابر، اور جامع اور کامل کسی کے لیے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا. پہلے میں نے آیت پڑھی ہے فذکرن ذکرا. محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جہاں بے ایمان پر اثر نہیں کرتی، میں بدکار کیا سے جزوی اور ناقص. ارے قانون جزوی اور ناقص کو قانون ماننے والا بھی کافر اور اسے قانون چلانے والا بھی کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اے محبوب جو میرے قرآن کے سوا حاکم حکم چلاتے ہیں وہی تو کافر ہے. ارے جو سکول والوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہے، نسخ کا منکر ہے، کیونکہ وہ قرآن کے سوا برٹش کا قانون چلا رہے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھو اور سارے دین کے خلاف. یہ کیسی کلمہ ہے؟ جزوی اور ناقص امریکہ کا، اور مجھے بتا دیں جزوی ناقص کیویں اور جامع اور کامل کیویں. جزوی اور ناقص امریکہ کا اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور فرانس، یہ جزوی ہو گیا. ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا، سمجھنے کی کوشش کرنا. ارے جزوی اور ناقص قانون ہی نہیں ہوتا. اس کو قانون کہنے والا بھی کافر ہے. قانون وہ ہے جو جامع اور کامل. ارے اسلام جامع میں کائنات کے لیے ایک، اسلام کا قانون کائنات کے لیے ایک ہے نہیں. پھر بے ایمانوں سے پوچھو جزوی اور ناقص کو. بے ایمانو تم قانون بنا لو پھر اسے علم کہہ رہے ہو. منافق سکولوں والے. ارے میرا سوال ہے، اگر یہ علم ہے تو پڑھنے والے عالم نہیں ہیں؟ علم کا فائل کیا ہے؟ بے ایمانو منافق اندر کچھ بہر کچھ. یا علم کا ہر سمیٹ دو یا شاگردوں کو کہو تم بھی عالم ہو، بندے کے بیٹے بنو، سور کے بیٹے نہ بنو. غلط بات ہے. بار علم لکھا ہے علم و نور. اور منافق اسے کہتے ہیں جس کا بہر کچھ ہو اندر کون. اندر والوں کو کیوں نہیں عالم کہتے؟ شاگردوں کو بے ایمانو کیوں نہیں عالم کہتے؟ مشاہدے پر بول رہا ہوں، کوئی میں فلسفہ نہیں بیان کر رہا. جامع ہمارا اسلام کا قانون کائنات واسطے ایک ہے یا جزوی ہے؟ ایک ہے. پھر کامل وہ ہے جو بدل دے بدلا نہ جائے. ارے ناقص ہے جو ترمیم کرو ایک کچھ بتا دو بھائی یہ خود ساختہ قانون. تو ہمارا جامع اور کامل، میں نے کہا جامع اور کامل کسی واسطے کچھ اور کسی. تمہارا جزوی ناقص سب کے لیے برابر ہے. اب میں نے ان پر سوال کیا، اگر قانون سب کے لیے سزا برابر نہ ہو، قانون برابر نہ ہو، تو اس کی کیا خامیاں ہو سکتی ہیں؟ خاموش. مسلمانوں اس کی خامی یہ ہے، اگر جنگل کے چڑھوا پر 302 نہ لگتا، اسے پھانسی یا سزا برابر نہیں دی جاتی جس طرح وکیل کو، تو ہم جنگل کے چرواہا کو پیسے دے دیتے کہ تجھ پر سزا کی تخفیف ہے، ہمارا دشمن مار دے. جب تک قانون سب کے لیے سزا برابر نہ ہو تو جرم روک ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں نے کہا بتاؤ، ایک وکیل بولا یہ بات لمبی کر گیا. میں نے اس بے وقوف کو پوچھو، سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے. وہ تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا صاحب کوئی فارمولہ بتاؤ جس سے پتہ لگے یہ چھوٹا جرم ہے بڑا یا چھوٹا مجرم ہے یا بڑا. کوئی بتا سکتے ہو؟ بیٹھے ہوں گے ابھی. جب وکیل نہیں بتا سکتے جو بڑے عالم کہتے ہیں بھائی بات، اور کون بتا سکتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے آپ بتائیں. اور بھائی سن لو اس کا فارمولہ ہے، سزا سخت بڑی تو مجرم بڑا، جرم بھی. بولو تو صحیح یار، میں بڑا مجھے پتہ لگے تمہارے دماغ میں بات ہے. سزا نرم تو جرمی چھوٹا مجرمی. میں نے کہا تمہارا نام نہیں آپ جج. ایک کو پھانسی دے دیتا ہے، تم بھی سمجھنا، ایک کو 10 سال سزا دے دیتا ہے،
ایک کو 10,000 جرمانہ لگا دیتا ہے، کیا سمجھو کہ جس کی پھانسی تھی وہ بڑا مجرم ہے نہیں؟ جس کو 10 سال سزا دی وہ اس سے چھوٹا جس کو 10,000 جرمانہ دیا، یعنی ایک ہی فارمولہ ہے کی سزا کو دے۔ اب میں نے ان پر سوال کیا، تم پر بھی جو بے ایمان ملا کا جرم زیادہ سمجھتے ہیں، ایمان سے خارج ہیں۔ اچھا بھائی، اب میں نے ان پر سوال کیا کہ تمہارا جج سب کو اضافہ کر کے پھانسی دے دے، کہتا ہے ظالم ہے، وہ چھوٹے بڑے مجرم کو سزا کو دیکھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ کہتا ہے ظالم ہے۔ میں نے کہا سب کو تکفیف کر کے 10,000 جرمانہ لگا دے، کہتا ہے وہ بے انصاف ہے۔ اب میں نے کہا تم مر گئے، پھر بھی نہیں سمجھا۔ ارے مسلمانوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم اور بے انصاف کہے وہ کون ہے؟ ایمان سے کہو۔ اب تمہارے نزدیک میں نے کہا عالم کا جرم ہے زیادہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بولی ہے برابر۔ مجھے بتاؤ، آپ نے فرمایا ہوئے کہ مولوی کو 1 درہ اوپر لگا دو، ساتھ بھی آیا 100 درہ، کافر عام ہے 100 درہ، بلکہ ایک امیر کی عورت آ گئی، انہوں نے عرض کیا یہ امیر کی عورت ہے، کوئی کمی کرے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی چوری کرے تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ لوں گا، یہ ہے قانون۔ اب مولوی کا جرم بڑا اور حضور نے سزا بولی برابر، تو آپ کو کیا سمجھا قوم نے؟ ایسی باتیں ہیں کہ بندے بات کریں گے پتہ نہیں ہوگا کافر ہو جائیں گے۔ کلمے کی کوئی پہچان نہیں، قرآن کلمہ کی، نہ رسول نہ خدا، یہ میں نے بتایا۔ اب میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے میلاد سے ہی بیان کر رہا ہوں، میں خوشامد نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قد من اللہ، ملا بھی بیٹھا ہوگا وہ تو مجھ پر سوال کرے، بے ایمان تو کیوں قوم کو گمراہ کر رہا ہے؟ تجھے کیا پتا میلاد کیا شے ہے؟ تجھے تو خود پتا نہیں بے ایمان، یہ ٹھنڈیاں لگانا میلاد ہے، بازار نے سوارا میلاد ہے۔ اللہ نے خود فرمایا میلاد قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا، رسول دیا۔ ارے یہ نہیں فرمایا میں نے محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کا میلاد کافر بھی مناتے تھے، خوشیاں صادق امین سب۔ جب آپ نے بعثت فرمائی، رسول رسالت کا انکار، وہ بےمان پتھر مارنے لگ گئے، آپ اکیلے ہو گئے۔ اب بھی ملا بے ایمان صاحب کا میلاد منا رہا ہے، ارے رسالت کا میلاد تو احکام سے تعبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے احسان، میرے رسول نے کیا کیا؟ پھر آگے یہ یہاں تک پڑے گا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آگے تیری ماں مر گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بے ایمانو بعد میری آیات مانتے ہو، بعد سب کو کیوں نہیں مانتے؟ دیوبند بھی اس ذات میں ہے، بد مسلک۔ ارے دیوبند کہتے ہیں مدد شرک ہے، یار بولو تو صحیح، کیا ہو گیا تمہیں بول نہیں سکتے؟ برال جیسی سور جماعت کہیں ہے نہیں۔ آپ فرماتے تھے میں سنی حنفی ہوں، ریلوی امام احمد رضا خان صاحب بھی سنی حنفی تھا، آپ کہتے تھے یہ ہر دیکھ کا چمچہ ہے۔ میں تمہیں دکھاؤں کہ وہی بستی بریلویوں کی تھی، وہی بستی شیعوں کی ہے، وہی بستی بریلویوں کی تھی، وہی بستی دیوبندیوں کی ہے، وہی بستی انپرلوں کی تھی۔ ملا نے اس کو بدعمال کر کے تباہ کر دیا، بریلوی کو اعمال سے رکھ دیا، ادھا شیعہ بن رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ فرماتے تھے جو امام حسین کو مظلوم کہے، فرمایا میرے نزدیک وہ کافر بے ایمان ہے کہ مظلوم اسے کہتے ہیں سمجھنا جو کمزور ہو یا زبردستی اس پر کی جائے۔ آپ نہ کمزور تھے نہ زبردستی کی، آپ نے شہادت کو قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ قبول نہ فرماتے لکش میں کروڑ یزید ہوگا نہ امام حسین شہید۔ میں ارے سعدی علیہ رحمت غلاموں کے غلام ہیں، آ رہے ہیں، پیچھے فوج آ گئی کافروں کی، فرمایا ندار غیر تو فریاد رف، فوج سوئی پڑی، آپ آ گئے، غلاموں کے غلام۔ آپ کمزور تھے بے ایمانو، آپ نے شہادت کو پسند فرمایا، تمہیں کیا پتا شہادت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ ہے انعام والے لوگوں میں شہادت۔ امام زین العابدین بیڑیاں پا کر جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ رسول کا خاندان تو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن گئے، آپ نے ایسے ہاتھ کیا خدا کی قسم، ہتھکڑیاں ادھر بیڑیاں ادھر چلی گئی۔ تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے، میں نے اس لیے پائی ہیں کہ اگلے جہان کی
ہتھکڑیوں سے بچ جاؤں. سبحان اللہ. میرے رسول نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے نامرادوں نے ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے قرآن مجید کو اس مزاج سے نہیں پکارا یا محمد کہیں دکھا دو. پھر اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. وہ بےایمانو محمد مانتے ہو میرا محمد نہیں مگر رسول بھی ہے. اب رسول مانے تو حکم ماننا پڑتا. یہ ملا بےایمان بھی ذات کا میلاد منا رہے ہیں. تو میرے محبوب نے احسان کیا میں نے احسان کیا. میرے محبوب نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیات ہی میرا قرآن پڑھ وایو ذکی ہم تمہیں پاک کر دیا. یہ میرا رسول نے کیا. میرا احسان یہ ہے تم پاک ہو گئے. بے نمازی کو نمازی بنا دیا, بے روزے دار کو روزدار بنا دیا, ظالم کو رحم دل بنا دیا, چور کو چوری سے دور, زانی کو زنا سے دور. ارے میرے محبوب نے اگر تمہیں پاک کیا وہ انکانوں من قبل اللہ کی دلال مبین, پہلے تو تم گمراہ تھے. یہ میرا احسان ہے اور یہ میرے رسول نے تمہارے ساتھ کیا. مسلمانوں جو پاک نہیں ہوا, بے نمازی کا کوئی میلاد نہیں ہے, داڑھی منڈے کا کوئی میلاد نہیں ہے, کنجر کا کوئی میلاد نہیں ہے. بھائی مانو یہ کیسا میلاد ہے جلوس کہ سب شریک ہیں. یہ ملا نے نکالا ہے. آپ نے اللہ نے فرمایا تم پہلے گمراہ تھے میرے. ارے جو پاک نہیں ہوا وہ رسالت سے مستفید نہیں ہوا, پھر اس بے ایمان کا میلاد کیا ہے؟ ذکی ہے. میرے محبوب نے پاک کر دیا تمہیں. علمہ الکتاب والحکمت, کتاب اور حکمت کا علم دیا. پہلے تم گمراہ تھے, اب تم ہدایت والے بن گئے. یہ میرے محبوب کا احسان ہے. سبحان اللہ. کنجری میلاد بنا رہے ہیں, یہ ملا کا میلاد ہے. ایمان کیوں قوم کو برباد کرتا ہے؟ ارے خدا کی قسم ہر وقت ہم میلاد میں ہیں, ہر وقت میلاد میں. نماز پر یہ میلاد ہے. صحیح میلاد بتا رہا ہوں, یہ نہیں صرف وہی مہینہ. نماز پڑھ میلاد ہے, روزہ رکھ میلاد ہے, برے کام چھوڑیے میلاد ہے, اچھے کام کاریے میلاد ہے. سبحان اللہ نے رسول مان اسلام پر آ جائیے میلاد. یہ کہتے ہیں بھائی اللہ نبی کا درس ہونا, کہتے ہیں بھائی مانو آپ حسین نہیں ہے, آپ کو حسین نہیں کہتے کہ داڑھی مبارک رکھنی پڑے گی. اور قرآن کی حکمت یہ ہمیں ملا کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. یہ ملا کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا رب العالمین حضور صلی میرے رسول عرض کریں گے یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے. یہ ملا کا ہے کہ تمہیں چھڑوا لیں گے. ارے بریلوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں. ایمان سے کہو بھی. باؤ سلطان فرماتے ہیں صاحب تین تو لکھیا منشا رتی کا منامہ سا ہوں, وہ ولی نہیں ہے. تو برال کہتا ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں آپ فرید تپانا کچو دا پوچھی سے, یہ ولی نہیں. ارے ولی مستحب نہیں چھوڑتے بھائی مانو. ہم نماز روزہ ہیں, ہم ولی والے. کسی بریلوی کا ولی سے تعلق نہیں اور کسی شیعہ کا حضرت. آپ نے حضرت علی نے فرمایا جو کسی سے تعلق اور محبت کا اظہار کرتا ہے اس کا قول فعل نہیں اپناتا. 3 دفعہ فرمایا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. ولی مستحب نہیں چھوڑتے. ہم فرائض کے نزدیک ہیں, ہم ولی والے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین. علیکم بے حدیثی کہیں نہیں کہا گیا. بھائی مانو پہلے دکھاؤ تمہارا مسئلہ حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا علیکم. ارے دیوبند کہتے ہیں بھائی مدد شرک ہے, کہتے ہیں مدد شرک ہے. تو جو قرآن کے تو خلاف ہو گیا. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بھائی مانو بعض میری آیات مانتے ہو, بعض سب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وعدہ میثاق پتہ تو نہیں بریلوی کو, تو دین سے پتہ ہی نہیں کیونکہ علم اس جماعت سے نکل گیا ہے. نورانی نے تقریر کی ہے, نورانی کے بیٹے نے رحیم یار خان کہ بریلویوں کے مدد سے اجڑ گئے ہیں دیوبندیوں کے. میں نے کہا نا مراد تم نے تباہ کیا. تم تو میلاد 11ویں ادھر لگایا علم اجتماع. آپ فرماتے تھے بے ایمان لوگ آئیں گے, نعتیں پڑھیں گے, درود شریف چھوڑ دیں گے. ماں کا کہنا ان کو کہ 1 درود شریف پڑھو اور 1,00,000 نعت پڑھو, اس کا ثواب زیادہ ہے. اور ہمارا دین اتنے عام ہے, اتنے خاص نہیں کہ صرف سر والے کے لیے نیکی ہو, بے سورا نہیں کر سکتا. فرمایا یہ سارا فساد
درود شریف پڑھو. ارے سعدی علیہ رحمت جیسا کوئی ہے؟ وہ فرما رہے ہیں جہلوں کی نعتیں پڑھنے والے کہ وسوت کل سعدی نا تمام علیک الصلاۃ یا نبی السلام. سبحان اللہ. یا رسول اللہ سعدی نا تمام، تو تمام. تیری نعت کیسے بنائے؟ تیری تعریف. جہل بھی نعتیں بنا رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی سور جہل ہیں. بس یہی علیک الصلاۃ یا نبی السلام پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے وعدہ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ کسی بریلوی کو پتہ ہے؟ علم تو نکل گیا. یہ تو ہارون الرشید نے، ایک عالم نے کتاب لکھی، 2 لاکھ روپیہ دیا. پوچھا کیوں؟ فرمایا جہاں پیسہ ہو لوگ علم پڑھیں گے. ہم نے مدرسے کھول رکھے ہیں، بریلوی کوئی عالم نہیں ملتا. جاؤ تم بازار میں بریلوی کے مطبع کی کوئی کتاب ڈھونڈ کے دکھاؤ. نہ حاشیہ ہے نہ مطبع. مطبع دیوبندیوں کے حاشیے بھی دیوبندیوں کے. انہوں نے تصوروں میں قوم کو بخشا رکھا ہے. علم نکل گیا. نعت خونوں کو لکھاں روپے عالم کو. ارے بلے عالم دیوبند مسجد بنائے گا، عالم کو مالک بنا دے گا. بریلوی مسجد بنائے گا، بیوی سے جوتے کھا کر آئے گا، مولوی پر رو پا کر رکھے. یہ کمیٹیاں بھی اس لیے جماعت سے علم نکل گیا. آپ فرماتے تھے بے ریش نعت مت پڑھے، عورت ہی نہ پڑھے، دونوں کو بری عادت پڑ جائے گی. تو فرحان کراچی 1.5 لاکھ عالم کو 2 نہیں دے، اس کو 1.5 لاکھ روپیہ رات کا، اور اسے بری عادت ہے، وہ برا کراتا ہے. آپ کا قول ہے، عام بات نہیں. پیر میں علی شاہ صاحب کا قول بیان کر رہا ہوں. نعتوں پر لاکھوں روپے، عالم کو سور کچھ نہیں دیتے. آسان شغل میلہ بنا رکھا ہے. نعت پڑھو اور ولی بن گئے. سور و شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو. یہ کہاں سے نکالی ہے؟ 1.5 لاکھ. یہ سور بندی ہے، کتے کا بیٹا خود شاید بہن کے ان کے مکانات کراچی میں. عالم کو روٹی نہیں ملتی، اس لیے اس جماعت سے علم نکل گیا ہے. جب عالموں کے پاس نہیں گئے وعدہ میثاق سمجھتے ہو؟ پھر ہم نے سنا بھی آ جائے. وعدہ میثاق ہمارا کیا علم ہے؟ ہم تو بخشے ہوئے ہیں. ارے وعدہ میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسولوں کو جمع کیا اور اپنے نبی کے حق میں وعدہ لیا، اسے وعدہ میثاق کہتے ہیں. تمام تفاسیر ائمہ صحابہ دیوبند سب اس کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائی مانو میں پوچھتا ہوں مدد تو ہے شرک، پھر تو اللہ نہیں بچتا. وہی وعدہ میثاق اللہ نے نبیوں اپنے محبوب کے لیے انبیاء رسولوں سے کیا وعدہ لیا ہے پتہ نہیں؟ فرمایا رسولو نبیو میرا محبوب ہے، لا تؤمنون بہ ولا تنصرون. ارے میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. سبحان اللہ. مانو مدد شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے وعدہ لے رہا ہے. اور لے پاک جماعت سے انبیاء رسولوں سے معصوم انبیاء رسول جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی بے ایمان ہے. ارے معصوم اسے کہتے ہیں جیسے صغیرہ گناہ ہو نا. ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے، بچے گناہ کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹے بچے کو گندگی کھاتا ہے، اس لیے معصوم سوا انبیاء کے اور کسی کو کہنا بے ایمان ہے. سمجھایا کسی نے یہ مسئلہ؟ چھوٹے بچوں کو معصوم اسے کہتے ہیں جیسے صغیرہ گناہ ہو نا. تو معصوم کی جماعت سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے. لینے والی ذات ہے، لیا اپنے محبوب کے لیے. اور 2 وعدے لیے قرآن مجید پڑھ کے حافظ کی بیٹھا ہو بتائے. نہ تو منون بہی والا تنصرون. اے نبی رسولو میرا محبوب ہے، اس کے ساتھ ایمان نہیں آنا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو ایک دوسرے کی مدد کرو حق پر، اچھائی پر. ظلم اور ناجائز مدد. ارے بےایمان لوگوں کے نزدیک ظلم کرنا جو ہے وہ جرم ہے، ظلم کا بیان کرنا جرم نہیں. آج کل کے بےایمان جو سکول والے ہیں وہ کہتے ہیں ظلم کرنا جائز ہے، بیان کرنا حرام ہے. ارے کسی نے قتل کیا، تم کہو اس نے قتل کیا تو مجرم ہو؟ تو یہ بے ایمانوں کیسا ہے کہ ظلم روا کرنا جائے گا، ظلم کا بیان کرنا جائے؟ پھر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہمیں کہ ایک اللہ کافی ہے. دیوبند لکھتے ہیں نہیں لکھتے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے دیا. اللہ ذاتی طور کافی ہے اور محبوب کو بنا کے بھیجا. اس لیے برابری نہیں ہو سکتی، ذاتی اور عطائی فرق.
دوسری آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ، یہ بریلی شکی آ جائے جلد سنے نا، یہ ہر طرف نامراد بٹ رہا ہے اور ملا کے پاس دین ہے نہیں، وہ بتائے اور روکے۔ ارے یہ درود ابراہیمی ناجائز سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں درود سمجھتے ہیں، ایسے ہے نہیں۔ یہ اہل حدیث کی مسجد کھڑی ہے پیکو روڈ پر، مور سے آگے جاؤں میں صاف پر کھڑی ہے، میں نماز پڑھی ظہر کی، ملا کو میں نے بلایا عالم کو، میں نے کہا یار ایک بات سے میرا تمہارے ساتھ اتفاق، کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا تم درود ابراہیمی جائز سمجھتے ہو؟ دوسرا ہاں جی یہ تو مسلک ہے، تو لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ ایمان سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، دوڑ کر مسجد کے اندر بھاگ دیا۔ ارے جب اس پاک لیں گے کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں کہیں گے ایمان چلا جائے گا۔ تو بھائی مانو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس بات نہیں ہے، تم اکیلا درود شریف نہ یہ پڑھتے کیوں؟ پڑھتے بھی ہیں پھر بھائی مان ناجائز سمجھتے ہیں۔ پھر کہو دادے پاک کا نام لو، پھر کہیں گے حضرت ابراہیم۔ سمجھا رہا ہوں، بریلوی کو تو کسی نے سمجھایا نہیں اپنا، بریلوی نہیں ہم سنی انسی ہے، میں وہی سنیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ دادے پاک کا نام لو، پھر کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقے پڑھتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی کہو، کسی نبی رسول کا اسم پاک لیں گے تو علیہ السلام کہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ دنیا آپ کے صدقے پیدا ہوئی ہے، ہم درود بھی آپ پر باقیوں کے صدقے، آپ کا اسم پاک نہ ہو تو ہم اکیلے نہیں کرتے، ہے یہی مسئلہ، کسی نے بتایا ہے؟ جس کو دیکھو شکی مزاج ادھر جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، حافظ کی بیٹھا قرآن مجید، اے نبی تو یا اللہ کافی ہے میرا محبوب، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومن جری تو تیری اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہیں۔ اور بےمانو مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے، نبی مومن کو کافی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ایسا بندہ مسئلہ آیا کوئی یقین نہ آیا؟ ارے اللہ کے سوا کوئی کہے مددگار، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، مددگار ہیں نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ارے مکہ شریف والوں کو اللہ نے کیا فرمایا ہے پتہ نہیں، بریلی کو پتہ ہی نہیں، یہ تو ہے بخشا بخشایا، اسے کیا بتا؟ واہ بھائی، ٹوٹی منڈی اور کچا مکان، روٹیاں 3 جوتے مار کر ملتے ہیں، بھائی کیسے مل جائے گا؟ کون سی بات کر رہا تھا؟ مکے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ مہاجرین، قرآن مجید میں مہاجرین مانا ہجرت کرنے والے، اور مدینہ شریف والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ انصار۔ قرآن مجید دیکھو، مہاجرین اللہ۔ ارے انصار کا معنی پوچھو، انصار کا معنی ناصر کی ہے، ناصر معنی مددگار۔ ارے نبی صغیرہ گناہ سے کوئی بیٹھا ہو سوال کر سکتا ہے، نبی صغیرہ گناہ سے اور شرک کبیرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے جنوں سے؟ اس کا تخت، اور وہ کیا کہتا ہے؟ آنا آپ ہی کا، نہ انشاءاللہ کہتا ہے، وہ ولی کہتا ہے میں لا دوں گا۔ اللہ نے بھی بیان فرما دیا میں لا دوں گا، اور تخت بھی آ گیا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ کوئی بے ایمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور یہ سب جھوٹ ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ عاصم بن برقہ انشاءاللہ نہ کہے تو تخت آ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مراد انشاءاللہ کیا کہے؟ نبی تو بولتا بھی اللہ کے حکم، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو ہے وہ بولتا ہی نہیں، میں بلاتا ہوں تو بولتا ہوں۔ جہاں نبی خاموش اور اس کے کہتے ہیں پیر میار علی شاہ صاحب گولڈ شریف علی سرکار روضہ اقدس اور کعبہ شریف کا فوٹو بیچ رہے تھے، تو میں سنا ہوں جو برل ہے کیا، آپ نے چھین کر رکھ دیا۔ شیخ الجامی گھوٹے شریف والے پڑھاتے تھے، عرض کی حضرت یہ کیوں چھین کر رکھا؟ آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو، اس کی قدر نہیں رہتی۔ فرمایا ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں، پھر آپ نے الفاظ میں سادہ 2 الفاظ بیان کیے، فرمانا بے ایمانو او منافقو،
تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے، تبرکات بیچے نہیں جاتے. سازی کو اشارہ اور گدر کو چاپو اشارہ کافی ہے، جو سمجھنے والے ہیں. امام قرطبی سرکار کے پاس حلیہ مبارک تھا، آپ کا پورا حلیہ مبارک تھا. آپ نالین مبارک کا حلیہ کھینچنے لگے توبہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر مبارک کو اللہ نے کیسے نازک بنایا، میں تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤں مارا جاؤں. بھائی مانو کہاں اتنا ٹھبر، پھر ایسی نالین ہوتی ہے. دیوبند کہتے تھے کہ رسی باندھتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسا جھوٹ بولا بھائی مانو نے. اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے بانٹ کر حضور صلی اللہ جو عرش اللہ سے آئی وہ 10 روپے. آپ فرماتے تھے ہمارے اسلاف دین کو سروں دیکھ کے دانے اتنا فائدے دینے والا تھا، کام کر گئے. جو اسلاف سے ثابت نہ ہو نہ کرنا، کتنا ہوگا جھوٹ ہوگا. ارے یہ اگر کوئی نالین مبارک ہوتی تو کروڑوں ولی ہو گزرے، کسی کے پاس نہ ہوتی. یہی جو تبرکات لکھے ہوئے ہیں جا کر پڑھیں شاہی مسجد میں، نیچے لکھا ہوا ہے منسوخ کیے جاتے ہیں، یعنی صحیح یہ بھی نہیں ہے. 2 نالین مبارک ثابت ہے، ایک کھڑے والی جوتی مبارک چمڑے والی اور دوسرا خوشا مبارک. وہ نالین مبارک صحابی کے پاس ہے، وہ قبر میں لے گیا، دوسرے کو دیا ہی نہیں. کیسی بے ایمان قوم ہے، کہیں ایمان سے اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں جیسے بناتے جاتے ہیں لوگ، بے ایمان خرید کرتے جاتے ہیں 10 روپے 20 روپے. مدینہ ایک بندہ کر رہا تھا، دین بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا منافق بے ایمان کو لے آؤ، یہ الفاظ ہیں آپ کے. فرمایا بے ایمانو اسلام کیوں نہیں کرتے، مدینہ کیوں کرتے ہو. فرمایا امام حسین سے تمہیں مدینہ زیادہ پیارا ہے کہ نہیں. فرمایا بے ایمانو وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مدینے جا رہے ہو. پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، غور سے سننا. صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام. جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان. آپ نے فرمایا میرا صحابی ستارہ ہے جس کے پیچھے چلو گے. صحابی کا جواب سننا، پھر بے ایمانوں کا آپ کو پتہ لگے گا. مدینہ. تیرا نام اسلام، تیری قوم اسلام، تیرے باپ کا نام اسلام، تیرا وطن. فرمایا بے ایمان مدینہ شریف کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام. سبحان اللہ. فرمایا ترک وطن سنت نبی ہے، اسلام تیرا دیش ہے. وہ کہا یار صاحب، اس نے کہا وہ خدا کی قسم اسلام ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ آپ بھی منافق مدینہ کہیں گے، اسلام نہیں کریں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا، جو کہتے ہیں اللہ نبی کا درس ہونا یہ بھی بے ایمان ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب حسین ہے، کائنات میں ایسا حسین بنایا ہی نہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے، اللہ نے فرمایا اسوہ حسنہ، وہ میرے محبوب کے عادات حسین ہے، عادات دین اسلام ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا دین حسین ہے، تو کہتا ہے در حسین ہے. پھر فاتح علیہ رحمت بلا وہ دیکھو قرآن کے مطابق بولتا ہے ولی. غور سے سننا، جو ترل ولی کہتے ہیں آپ یہاں ولی والے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. او محبوب تیری سارے عادتیں بھی سونی ہیں، وہ قرآن کے مطابق بول رہا ہے. تو آقا آپ کے اللہ فرمایا سوائے حسنہ، وہ آپ کے عادات حسین ہے، دین حسین ہے، اسلام حسین ہے. بے ایمان در حسین نہ کہنے سے در سے تو ہو جائے گا، اسلام پر تیری ماں جائے گی. یہ نئے طریقے ہم نے نکال لیے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مرج ہو گئے، حاکم ہیں، اجاڑ رہے ہیں قوم کو، روٹی نہیں ملتی. اب دیکھو قصور 4 ارب لگایا، ادھر لوہا لگ گیا، ادھر لوہا پھوٹیاں وہاں سے 4 ارب 8 ارب لگ گیا. اب وہ اکھیڑنے پر 4 کروڑ لگ گیا، 5 کروڑ وہ اکھیڑ کر لوہا کھا گئے. اب سڑک بن رہی ہے، قوم بھوک مر رہی ہے نامراد. اوپر بھی بڑی سڑک ہے، ادھر درمیان میں بنانے کا کیا ہے، صرف کھائیں پیئے ہم. یہ بے ایمان ظالم ہے. ارے عمر بن عبدالعزیز کا کچا قبرہ 5 مرلے میں، ساری زمین بیت المال میں دے دی. غریبوں کو مکان، کیونکہ اسلام میں آئے مکان پہلی ضرورت ہے. جن لوگوں کے مکان نہیں ہے تو جو سرکاری زمینیں ہیں ان میں بادشاہ مکان بنا دے.
बेईमान सुना रहा हूँ, बेईमान तुम्हें कह रहा हूँ जो जैसे सूर पता नहीं है कहा, मेरे तो दिमाग पचता है। लिद्दर पिंड के परे शहबाज ने हेलीकॉप्टर ऊपर उतारा, 5 बीघे में गरीबों ने मकान बने थे, जाकर देखो बिल्डोजर गिरे पड़े है। बेईमानो, बैतुल माल तुम्हारा है। और रईवेंड गए ना, रईवेंड नवाज के महल्ला देखे, 500 एकड़ में है, 20 मिनट कार चलती है, इधर भी आंखें खड़ जाती हैं, इधर भी। ये कायदे इस्लाम है। अरे कायदे इस्लाम वो था जिसकी 5 मरले में जगह, वही कच्चा कमरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शबाद की देखो 2 किलोमीटर पार का कोठी बन रही है, तो आंखें अब करो जी, दुगने दुगने इन पर जुर्माने करो। अरे माली जुर्माना और टैक्स इतना हराम है, ये सूद से भी बेईमानो बदतर है। और गरीब जो रक्शे वाला है 100 की बजाय 2, जिस पर 200 चलान कर करके फिर खून कौम का। अल-मुंतसर बिल्ला बादशाह वो था, ले आया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास बहुत सी दुनिया। आपने फरमाया लोगों का खून ले आया है। आपने पकड़ी थैली पैसों की, ऐसे किया तो खून नोचने लग गया। फरमाया अगर मुझे खानदान रसूल का पास ना होता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये खून तेरे महल्लात को डबो देता। ये बेईमान खून लगा रहे हैं कौन। 2 जुल्म बताऊंगा इस तालीम के, ये शरीफ है। जरदारी सूर है, सारा पाकिस्तान पैसा खाए, उसको देखो तो भूखों की तरह। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया अमीर दुनिया में अमीर नजर नहीं आता। अर्ज की अमीर नहीं है। फरमाया अगर अमीरियत का सवाल आ जाए तो अमीर सहब अता होता है, लूटता नहीं बेईमानो। अमीर हैं कहाँ, ये तो सब लूटने खाने वाले। अब 2 तुझे बयान करूं जुल्म इस तालीम के, 2 बड़े जुल्म, गौर से सुनना। एक तो टैक्स अला अशिया, चीजों पर टैक्स। मौलवी का तो मक्खी से शेर जितना जुर्म है। वो जिस गांव मुल्क की हुकूमत बुज़दिल हो, अरे बहादुर वो थे, गैर मुल्कों में फतवात करते थे, अवाम के आगे नियाजमंद लोग कहते चुद्दू साढ़े सरदार बाहर राम राम सारे किसे देखो नवापुरा शेर बजे खड़े काफी लट्टी वेंदे। मुझे एक कहने लगा फौजी कि मौलवी दहशतगर्द है। मैंने कहा वो अल्लाह ने फरमाया तो जो फिरौन ने जो बादशाही की थी ना, कौम को बेवकूफ बना दिया था। मैंने कहा तुमने कौम को मोमिन के साथ बोल रहा है, कौम को तो तुमने बेईमान बना दिया है, बेवकूफ है तुम्हारी बात। कोई दुनिया का बंदा मैंने कहा दहशतगर्द नहीं। गौर से सुनना हो, तुम्हें ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, हकायक बता रहा हूँ और जान की बाजी लगा कर बता रहा हूँ। शायद तुम कहो मुझे पता ही नहीं कि इन बातों का वजन क्या है जो मैं कह रहा हूँ। 10 बंदे एक तरफ खाली हाथ खड़े हैं, कितना बेवकूफ बेईमान कौम है। मौलवी दहशतगर्द है, वो यहूदी जो कहता है मौलवी दहशतगर्द है। अरे 10 बंदे एक तरफ खड़े हैं खाली हाथ, एक तरफ एक बंदा कलाशन कोप लेकर खड़ा है, दहशत किसकी होगी? क्यों बंदे तो उधर दे रहे हैं। अरे कलाशन कोप ले ले तो दहशत रहेगी। तो बेईमान मैंने कहा असला दहशत है, दहशतगर्द भी है। कलाशन कोप वाला दहशतगर्द है, तू जो मिसाइल एटम कौम का खून चूस कर रहे। अरे परे काफिर बैठे थे नहीं, ये मुनाफिक है, मुनाफिक काफिर से बद है। काफिरों की फौज बैठी है, ये 125 1 मील का पहाड़ अल्लाह ने बर्फ का उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया, वो खत्म हो गया। काफिर बैठे हैं, ये खत्म है। सोचती हो 90,000 फौज खत्म हो गई, 3 लाख बंदा कश्मीर का। उधर वाले कश्मीर वाले नहीं बैठे क्यों? ये बेईमान मुनाफिक है, मुनाफिक काफिर से बदतर है। ये जालिम है, मुनाफिक है, वैशी है, दरिंदे हैं। कोई इनका वो 10-12 रुपए गरीब मोबाइल से गरीब के खींच रहा है। अब दूसरा खुसरा आ रहा है, तारीख इंसाफ, वो पुत्र इंसाफ ईमान से सारे क्यासदान का इत्तेफाक है, सारे क्यासदान का, किसी का इख्तलाफ नहीं कि जो मर्द मूछे दाढ़ी दोनों मुनाए वो चुट्टू होता है, किसी का इख्तलाफ नहीं। पीर मियां अली साहब को कहा गया कि फलां बंदा तो बड़ा आदमी है। आपने फरमाया इस्लाम का दीन, इस्लाम का कानून अमीर गरीब के लिए बराबर है, जिससे जिना के नाम का। आपने फरमाया इस्लाम का कानून, फिर आपने हदीस पाक पेश की कि हजूर एक अमीर औरत आई,
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امیر ہے چوری کر لے کیا اس کا آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، پھر یہ آپ کا معقولہ ہے۔ آپ جوش میں بیٹھے تھے، شیخ الجامی صاحب نے مجھے سنایا تھا اس کے بیٹے نے کہ آپ نے فرمایا او میاں نہ داڑھی نہ مچھ تے دنیا دا لوچ، یہ آپ کا معقولہ ہے۔ پیر نے علی شاہ خسرا تو آ گیا تاریخ کے انصاف والے ایک۔ پھر دیکھو مسلمانوں کیسے سور ہیں یہ، ادھر سرائکی میں جاہل لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، سیاستدان بھی سور ہیں اور یہ نامراد ملک کے دشمن۔ ارے یہ ہمارا پنجاب بڑا صوبہ ہے، کیا ہے؟ بڑا صوبہ ہے، سارے صوبے علیحدگی پسند ہیں لیکن اس کے ماتھے ہاتھ رہتے ہیں۔ اب یہودی سازش ہے اس کو دو ٹکڑے کرو، ایک تو لسانی فساد میں بندے، بزرگ نے فرمایا سندھی پنجابی سب بھائی بھائی سن لے میری جان، کلمہ گو سب ایک ہیں چاہے مہاجر چاہے پٹھان۔ ایک تو بےایمان ہو گئی لسانی فساد میں کرتا ہوں کہ ادھر سریکی صوبہ بناؤ، ادھر سے پنجابیوں کو نکالیں گے ادھر سریکی کے، اور یہ پنجاب دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ مسلمانوں ویسے تو ہم بھوک مر رہے ہیں، تو بے ایمان عملہ تو دگنا ہو جائے گا، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے عقل مند کے لیے۔ ارے دو حصے جو ہوگا عملہ سارا لاکھوں دگنا ہو جائے گا، ملک پر بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ کہاں سے کما کر لائیں گے یا تیرے میری جان سے نکالیں گے؟ او سور کے بچے سریکی صوبہ سریکی صوبہ۔ اب دیکھو یہ حاکم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سریکی صوبہ، جیسے وہ سور جیسی عوام سور اسی طرح۔ میں نے کہا جمہوریت لعنت ہے، نورانی صاحب اور کاظمی صاحب والے جلوس نکال کر آ گئے علی پور میں، نورانی اٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں ہمارا نام جو نورانی کاظمی لعنت میں ہے۔ میں نے کہا انہیں سے قرآن مجید پڑھوں، جو کافر کہتے تھے اکثر نافرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی شکور، میری شکر گزار بندے تھوڑے، ان پر قرآن کیا پڑھوں بے ایمانوں پر۔ میں نے کہا مشاہدہ پر بار دو، میں نے کہا نورانی اور کاظمی کی حیثیت بتاؤں جمہوریت میں، آپ بھی سوچ لینا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ایک طرف نورانی ووٹ لگائے تو کاظمی کتنی ووٹ ہیں بھائی؟ بولو دو کیا تین؟ بولو تو صحیح ہے، زبانی نے ہاتھ پر صحیح، تین تو نہیں ہوتے۔ ادھر دو کنجریاں لگا دیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھی ہے، برابر تین کنجریاں بھی۔ میں نے کہا تمہارے صاحب گئے، شیوا جیسا جلوس ہے ویسے واپس چلے کوچ وہ کہی جا رہی ہے، بات تو ٹھیک کرتا ہے، گئے۔ بےایمانو او بےایمانو، نورانی نے قوم کو بےایمان کر دیا۔ نورانی کو اہمیت دو ہم پر، تم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھی۔ وہ بےایمانو رسول خدا پر قول پر جب بھی اہمیت دو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کافر ہو کر مر جاؤ گے۔ جہاں رسول قول کو اہمیت نہیں ہے وہاں نورانی بیوقوف کے قول کو اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، حدیث پاک ہے آپ کی، مشورہ وہ دے جو امین ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ دے وہ دے جو مسلمان ہو جرمو۔ سمجھ سکتے ہو بات؟ امین کسے کہتے ہیں؟ امین کی شان ساری عمرہ بیان کروں تو ہو نہیں سکتی، دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں، جو بندو کے حق کی نہ کھائے خدا کا حق کی نہ کھائے وہ امین ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ ارے چور امین ہے، جو کہتا ہے چور امین ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ ڈاکو بدماش لٹیرا ٹھگی فرادی یہ امین ہے۔ رسول خدا فرمائے چور کا ووٹ نہیں ہے، نورانی کہ چور کا ووٹ ہے، بے ایمان اس نے تمہیں بے ایمان کر دیا ساری قوم کو۔ تم نورانی کے قول کو سید الانبیاء کے قول پر اہمیت دے، ایک بے وقوف کے قول وہ بھی اہمیت دے گیا، تم بھی ہم بے ایمان ہو گئے نہ ہو گئے۔ مشورہ عام ہوگا تو بندہ عام، مشورہ خاص ہوگا تو بندہ خاص آئے گا۔ جب مشورے دینے والے عام ہو تو بندہ ہی تو عام آ سکتا ہے، جب کنجر مشورہ دیں تو پھر تاریخ انصاف بھی آ سکتا ہے، نواز پلیت بھی آ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ پنڈی، میں نے کہا یار ابھی تو شریف ہیں لوگوں کے مکان گرا رہے، اپنے مروں پہ یہ کمینے ہوتے تو کیا کرتے، کھا جاتے لوگوں کو۔ ایسا ہے میاں صاحب قوم پر ٹیکس، اللہ شیعہ مسلمانوں چیزوں پر ٹیکس ہے، پتہ پیس توڑی پڑی ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں تعلیم جو ہے۔ فرعون نے لگایا تھا امیروں پر ٹیکس، آج تک اس کی شکایت ہے۔ ارے شب رات لیلۃ القدر، شب رات ہر ایک کی توبہ ہوتی ہے، لیکن جو حاکم ٹیکس لگاتے ہیں حضرت علی لکھتے ہیں اس رات بھی ان بے ایمانوں کی توبہ نہیں ہے۔ یہ ایسے بڑے بے ایمان ہیں۔ ٹیکس اللہ شیعہ چیزوں پر ٹیکس،
سوچا کبھی؟ نہیں، ملا کی بات تو فوراً نظر آتی ہے، ادھر نہیں آتی. ملا کا جرم تو نظر آ جاتا ہے اس قوم کو، ادھر بے ایمان نہیں دیکھتے. ٹیکس علی اشیاء، ارے غور سے سننا، فقیر اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ. فقیر کسے کہتے ہیں؟ آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ، وہ فقیر ہے اسلام میں. حکومت ہر صاحب تصرف اس کو دے کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، لیکن یہ ٹیکس اس کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑ. ارے میرے پاس ہے پنڈی اسٹاف کا محمد حسین ہے، وہ کہتا ہے جی 5,000 میری تنخواہ ہے، 3,000 کرایہ ہے، 2,500 بل آ گیا، 5,500 میں کھاؤں کہاں؟ میں نے اسے 1,000. کوئی بھائی مانو ایسا غریب بھی تمہیں ٹیکس، اور ٹیکس بھی ہزاروں گنتی میں نہیں ہے بھائی مان. ٹیکس ہی ٹیکس ہے. پیراسیٹامول 65 روپیہ 75 روپیہ کلو پر ٹیکس ہے. جو 200 دیہڑی کماتا ہے سورو تمہیں ٹیکس دے 75 روپیہ گھی پر. یار کوئی سوچو تو صحیح، ادھر ظلم کے پہاڑ کیوں نہیں نظر آتے؟ کیوں امن دے ہو گئے؟ کیوں بچے جو ہم دے رکھے ہیں سور فیکٹری میں جہاں سور بن رہے ہیں، دیاں بیٹے اس میں دے رکھے ہیں، بے ایمان میلاد بنائی جا رہی ہے. کیسی فراڈ قوم ہے. دوسرا بل سوچا کو نہیں، مولوی کا جرم بل پر ہم ادھر آئے نہیں. جب ہم مر گئے ہیں، وہ اکبر آبادی کہتا ہے پاکستان کی قوم کے نام کہ بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے. قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے موجود ہے، پاکستانی قوم کو دیکھو یہ ہے سور مردہ، چل پھر بھی رہی ہے، کھا پی بھی رہی ہے، پتہ کوئی نہیں. بل بل مجھے ریسٹ ہاؤس میں افسر لے گیا، یقین کرو 10 بجے دن کے، بلب بھی چل رہے تھے، اے سی بھی چل رہے تھے، پکھے بھی چل رہے تھے، بندہ کوئی نہیں بیٹھا. میں نے چوکیدار سے پوچھا وہ نام مراد یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا 2-2 لاکھ ان سوروں کی تنخواہ ہے اور بل دے رہی ہے غریب عوام، یہ کیوں بند ہے؟ کیوں 16 روپے یونٹ ہو گیا؟ وہ سور کے بچے تم بل دو. مہنگائی کے خلاف نواز نے جلوس قوم ساتھ کی. ارے جس کی بجلی جا رہی ہے محلہ تک کسی کو کنیکشن نہیں ہے، گیس بھی جو جا رہی ہے کنیکشن کسی کے پاس نہیں ہے، کروڑوں روپے کا بل بنتا ہے. رات پہلے تو دے پھر دیکھ مہنگائی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی. محکمہ مال، انار، وابڈا، کالج، یہودی پرستی، فالج، یہ تھانے، پولیس، فوج، یہ سب بل تم دے رہے ہو. 16 روپے بن گیا. کیوں بن گیا 3 روپے والا؟ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے جج کی، لیٹرین میں بھی اے سی لگا رہا ہے اور بل دے رہا ہے جو 200 دیہڑی دھوپ پر کما رہا ہے. کیوں یار ایسے اندھے کیوں ہو گئے؟ بے ضمیر ہو گئے. بزرگ فرماتے ہیں مومن پایا وقت 2 چیزیں برداشت نہیں کرتا، محکومیت اور ذلت. یہ بے ایمان کا کام ہے کہ محکوم بھی رہے پھر حاکم ذلیل بھی کرے. حقوق و فرائض، یہ بہن چو سکول والے جو ہیں یہ حقوق کا نعرہ لگائیں گے. فرائض، اسلام نے حقوق و فرائض دونوں کی تقسیم کی ہے. جس انسان کے حق ہیں اس پر فرض بھی ہیں. یہ حقوق کو یہودی نے کہا ہم حقوق کا نعرہ لگائیں گے، بے وقوف مسلمانوں کو سنائیں گے تو یہ حقوق کیا جو میں چاہوں مجھے ملے، فرائض سے محروم ہو جائیں گے. فرائض بھی ہیں، حقوق اسلام تقسیم کرتا ہے. بیوی کا حق ہے مرد پر، وہ مرد پر فرض ہے، بیوی کا حق ہے. پھر مرد پر حق ہے بیوی پر، وہ مرد کا حق ہے بیوی پر فرض ہے. اسی طرح قوم کے فرائض حکومت پر، حکومت کے حقوق. قوم کا حق ہے کہ حاکم اس کو مال جان عزت کا تحفظ دے، یہ حکومت پر فرض ہے اور قوم کا حق ہے. جائز تنقید، جائز مشورے، جائز مطالبات عوام کا بنیادی حق ہے. یہ بولنے نہیں دیتے سور، ہمارا حق ہے. سورو تم پر کوئی فرائض دیا ہے مال کا تحفظ جان عزت کا، تو سورو ڈاکو ہو، تم بیٹھے کیوں ہو؟ لوٹنے کے لیے. حقوق کا نعرہ، فرائض سے محروم. بس ہر ایک بندہ اپنے حق، بیویوں کے حق. پتہ نہیں وہ کیا دیتے ہیں، ناچ رہی ہے کلب میں، ناچ رہی ہے، بک ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں بیوی کو کیا حق دینا چاہتے ہیں، در بدر پھر رہی ہے. اور حقوق بیویوں کے، ان پر کوئی فرائض نہیں ہے. حقوق کو فرائض. تو بجلی کا بل، یہ ہم تم پر، یہ 2 بڑے ظلم ہیں اس تعلیم کے، 2 بڑے ظلم. اور ظلم تو بہت ہے، میں بیان کروں، ہے سارا ظلم. رواداری رحم ہے ہی نہیں، ایمان سے سارا ظلم ہے.
پیس کے رکھ دیا قوم کو. پوری دنیا پھرو, خدا کی قسم پاکستان جیسی حکومت عوام کی دشمن پوری دنیا میں نہیں, چاہے کافر ہیں, مجوسی ہیں, یہودی, اتنا عوام کا دشمن نہیں ہے جتنا پاکستان کی حکومت عوام کی دشمن ہے. اور پوری دنیا پھرو, پاکستان جیسی بے غیرت عوام بزدل بھی کہیں نہیں ہے. ہم بھی انتہائی بزدل اور بے غیرت ہیں. کوئی ہمارے لیے, ہم نے اپنے لیے نہیں. جب ہم خود انسان خود نہ خود روئے تو اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ طلب کرے. اللہ ہے کوئی نامراد سیاستدان, کوئی ہے حق کہنے والا, وہ نامراد. یہ تم نے 500 ایکڑ میں محلات بنائے, یہ بیچو غریبوں کو 2 مکان. غریبوں کے مکان کہہ رہے ہو, قرض اتارو, ملک سنوارو, زمین خریدو اور مال اتارو. جتنا پیسہ تھا مال میں لگا. اندھار ہے, جج کو خرید کر لیا انہوں نے. جج بیٹھا ہے, یہ یوسف کو تمہارا پیسہ پیر سے منگاؤ. سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے خرید لیا ہے ہر ایک کے خلاف. وہ ان سے نہیں پوچھتا بھی نواز تیرے جو 500 ایکڑ میں مال لاتے ہیں یہ کہاں سے بنائے تم نے. اب نہ عدلیہ رہی نہ کو. ایک بادشاہ نے کہا, بندے گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یا حضرت عذاب آنے والا ہے. آپ نے فرمایا عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے. عرض کی عدلیہ صحیح کام. فرمایا جاؤ آرام سے سو جاؤ, عذاب نہیں آتا. یہاں عدلیہ بھی رشوت کھائے پھر کیا بچے. ایک بات, 2 باتیں کروں گا یار, آپ کا وقت بھی لیا. میں بھی بوڑھا بندہ ہوں, قسمت سے آیا ہوں, اور یہ باتیں جو ہے نا میں جو کر رہا ہوں ان کا وزن میں جانتا ہوں. بے وقوف نہیں سمجھنا, کتنا وزنی باتیں ہیں مجھے پتا ہے. جان لگا کر یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا, یہ کہتے ہیں نا مراد بے ایمان ملا کہ علاج سنت ہے. بھائی ایسا پھیلا ہوا ہے بات, یہ علاج سنت ہے. کسی نے بتایا بے ایمان نے آپ نے علاج سنت, آپ نے تو کرایا ہی نہیں. علاج سنت کیسے ہو گئی بے ایمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک حکیم گیا, مہینہ بیٹھا رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جاوا روزی کمانے آیا تھا, مریض تو میرے پاس ایک نہیں آتا. آپ نے فرمایا حکیم یہاں سے چلا جا, یہ لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں, بیمار نہیں ہوتے. کہنا تو یہ تھا کہ سنت علاج ہے. بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ علاج سنت. جس طرح کوئی کہے ہماری قوم بھی پیچھے ہے, نہ سوچنا ہے بتانے والا کوئی ہے. ملا خود دین سے فارغ ہے, وہ قوم کو کیا بتائے. وہ تو ہے پیٹ کے پیچھے, دند کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پیٹ پلے چاہے قوم کو کچھ ملے نہ ملے. پولیو کے قطرے, پولیو ہمارے پاس کاغذ رکھے ہیں کہ ڈاکٹر سارے انگریزوں نے, اس نے انٹرنیٹ میں دیا, آپ ہی نمبر میں دیا. انہوں نے بہت بڑی بھائی عورت میں اووری ہوتا ہے جو توجہ مادہ تولیدی, اور مرد میں ٹیسٹیٹ. اسی طرح انہوں نے کہا یہ پولیو کے قطرے جو ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. یا تو بچہ بنے گا, نہیں بنے گا تو پھر بڑا ہو کر خسرا ہوگا. یہ پولیو کے قطرے. کینسر اور ایڈ ہمارے پاس رکھا ہے, آپ نمبر لے کر نکال کرتے ہیں. اس نے کہا مسلمانوں کی قوم جیسا بے وقوف دنیا میں ہے نہیں, کہ عراق کا تو 5 لاکھ بچہ مار دیا امریکہ نے, اور ادھر پولیو پہ. پھر اس نے کہا یہ محکمہ عالمی ادارہ محکمہ صحت کی گنتی کے مطابق پوری دنیا میں 600 پولیو کے مریض ہیں. کیڈٹ ڈاکٹر جو عالمی ادارہ محکمہ صحت میں رہا ہے, 600 مریض ہیں. اس کے لیے امریکہ کو بڑا جوش ہے. اور ایڈ, کینسر, شوگر, دل کے دورے, یہ ادھر میں دوائیاں مہنگے کیے جا رہا ہے جہاں لاکھوں بندے موت. 600. ارے تم یہاں بتاؤ پولیو کا کوئی ہے بیمار؟ تم میں بتاؤ. یہ عام مرض ہے نہیں. اور بے ایمانو, مرض سے پہلے علاج کرنا اسلام میں حرام ہے. ہر بندے میں پولیو کا اتنا بے وقوف بے ایمان ہو گئی قوم کہ ہر میں پولیو کے جراثیم ہے. اس نے کہا سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی, عراق کے 5 لاکھ بچہ عراق کا مار دیا, دوائی بند کر کے. ادھر بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں. سوڈان میں اس نے کہا فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے لیے, امریکہ نے بم مار کر تباہ کر دیا.
پھر انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھا، ایک میرا مرید ہے وہ انٹرنیٹ میں لے آیا تو بندر کھڑے ہیں چیر رہے ہیں، بندروں اس نے کہا بندروں کے خسروں میں ہوتا ہے کینسر اور پھیپھڑوں میں وائرس ہوتی ہے ہیٹ، یہ دونوں نکال کر ڈیسپرین بھی دکھائی، دوا جو بیئر کمپنی بنا رہی ہے اس کا ڈاکٹر بول رہا تھا ان میں یہ ڈیسپرین میں انہوں نے دکھایا کہ کینسر اور وائرس ہے، باقی دوائیاں جو بیئر کمپنی مائنس کا یا رب العالمین، یہ شیطانی فتنے اور یہودیوں کے فتنے سے تیری پناہ سے بچ سکتے ہیں ورنہ ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی پناہ مانگیا کرو ان ظالموں سے، بچوں کو لانا سے تم پر، بڑوں کو بم آتا ہے بچوں کو قطرے ہو بےایمانو۔ یہ اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور تمہاری اچھائی جو ہے وہ کافروں کا دکھ ہے، وان تصبکم سیئات یفرحوا بہا، تمہیں بیماریاں پہنچے تو کافر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو قرآن کی حقانیت میں نے آنکھوں سے دیکھی، وہ انٹرنیٹ میرا مرید دے آیا تو ادھر وہ بندروں کو چیر رہے ہیں، پولیو کے قطرے بن رہے ہیں، سب کچھ دکھایا۔ پھر وہ بیئر کمپنی کا ڈاکٹر کہتا ہے بڑا میں بندر لایا، مجھے پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے 8 سال میں کینسر لایا، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں قرآن کی حقانیت۔ تو عورتیں مرد کھڑے ہیں انگریز، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں کینسر آپ پھیلانے والے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ تو ایسے ٹھا ٹھا ناچ خوشیاں، آؤ تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں انٹرنیٹ میں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تمہاری بیماریاں ان کی خوشیاں ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ اللہ کو نبیہ کہہ رہا سچا ہے، مر جو گی مر جو گی مر بچے لا تو صدق دشمن کو دودھ ملے بزرگ دے، اور یہودی جہاں ساڑا بھی دشمن کی دا سپارے اللہ تعالیٰ یہود نے سارا دے حق کے چت اتارین سا کو دے سے ملا پی کے دا سپارے سنایا ہی نہیں قوم کو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب ہوتا، بعد کتاب دا حصہ منے دو، بعد ساری کو بے ایمانوں کیوں ہوئے منے دے۔ مجھے اسلام آباد کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یورپ میں میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس پولیو کے قطرے اور حفاظتی ٹیکوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک بات مجھے دوسری کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں، میں اسلام آباد کا ڈاکٹر ہوں، اگر کوئی نہ پلائے تو انہیں ڈرائیں دھمکائیں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی قانون نہیں ہے۔ ویسے یہ کریں بھی کہ ہم بچوں کو ماریں اپنوں کو، کہاں ہے یہاں مرد پولیو کی، اس نے پولیو کے نام پر نام مراد تمام قوم کو برباد کر کے رکھ دیا، اور قوم بھی موسلا اندھا موسلا بے ایمان بے وقوف۔ خدا کی قسم بزرگ فرماتے ہیں جس کو دشمن دوست کا پتہ نہیں دینی اور دنیاوی، وہ دنیا میں برباد ہو کر جاتا ہے۔ ہمیں دشمن دوست کا پتہ ہی نہیں ہے، میرا حق تھا بتانا۔ عالم ہوتا ہے حکم متصل بالقول اصلاح احوال، وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ میرا صرف فرض تھا جو میں نے ادا کیا، آپ کو پہنچایا۔ پھر میں ان سکول والوں کی بے وقوفی بتاؤں، سمندر میں ملاؤ وہ بھی دیوانے پاگل بے ایمان ہو جائیں۔ مسلمانوں آخری بات ہے، لقب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے؟ جب عموم میں اشتراک نہ ہو خصوص میں ہوتا ہے۔ ارے ساری دنیا محمد سین رکھے گی؟ جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمانو لقب کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو لقب خاص کیسے ہو؟ بے ایمانو تو ہو سکتا ہے، بے ایمان جو کر دیا ہے سارے کنجر، سارے مجوسی، سارے یہودی، سارے بے ایمانو۔ سر کا معنی جناب علی کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ نیکالے بھی سر تھا، وہ بھی سر کہتے ہیں، جس کو کہہ دو، بے دین کو جائے دو، کنجر کو کہہ دو، جس کو سر کہہ دو، یہ انگریزی لقب ہے۔ سر مانا جناب علی۔ کافر کو اللہ نے کالا نام بالو مدد کتے سور سے بد فرمایا ہے۔ کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے ہمارا فرض، تو کافر کو جناب علی کہو گے تو پھر سر مانا کیسے جناب علی ہو؟ بے کالے سر کہو اس کو جناب علی، کنجر کو جناب علی، مجوسی یہودی بے دین جس کو کنجس کہہ دو سر۔ یہ نہ اس سے بچو۔ ہمارے لقب اپنے حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا سردار صاحب، صوفی صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، ارے سب کو چودھری صاحب نہیں کہہ سکتے، ایک نبی کا لقب۔ کیا بتاؤں اس بے وقوف قوم کو کہ لقب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے؟ کافر محمد سے نہیں رکھے گا، ہم رام سے در، جب کوئی اس کا ہمارا نام ایک نہیں، بے ایمانو لقب کیسے ہو؟ میں سر مانا کرتا ہوں دلہ،
یقین کرو میں کل سر تھا نہیں، ہمارے اپنے لگا، پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی، مائیں خواتین تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات، وہ خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب وہ سور نے بنایا لیڈیز، لعنت لیڈیز، جس کو دیکھو لیڈیز، سکھنی لیڈیز، یہودن لیڈیز، کنجری، امتیاز ختم کر دیا۔ ہم خوش ہیں، انگریز نے بڑا لقب دیا لیڈیز، ہم لیڈیز کہتے ہیں جس کا 100 قسم ہو، مسلمانوں اپنے لقب، اپنی تہذیب مت چھوڑو، دنیا میں اسلام جیسی تہذیب ہے نہیں اونچی، اور دنیا میں بدتمیز جیسی تہذیب یہودی۔ ابو ہمارا اسلام میں ہے، ملا بتاتا ہے سور کھلے نہیں لگیں گے، ہمارے اسلام میں ہے کہ چادر پیچھے آ جائے نا نماز پڑھتے پڑھتے، پتھر نہیں ہٹاؤ اس کو فوراً، لیکن پچھلے بندے کو جب فوٹو نظر آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا چادر پیچھے آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بینٹ پتلون چھوٹے چولے والے ڈھوئی اوپر ایسے نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ بےایمانو اپنی ان کی نماز نہیں ہے، لوگوں کی نماز بھی چٹ کرتے ہیں کہ ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد سوات بچی ساری ڈیڈی۔ تو میں گھر جاتے ہو کہ ہاں، میں کہ بیٹھی تو ہے لیڈی مستور جا خاتون ہوتی تمہیں جوتے لگاتی، ننگے ہو کر نام مراد یہ، جس کو دیکھو نوجوانوں کو آنکھیں بند کرنی پڑتی، فخر سے بات رہے ہیں کیسے ہم، کیسا اسلام عقل ایمان عقل، ہم کدھر چلے گئے، ہم اسلام ایمان رہا ہی نہیں۔ گھر گئے کرو نا، گھر دروازے پر رک گئے کرو۔ میں سنا تھا جو یہ صدی کیسی پرفتن ہے، عورتیں بھی میلاد مناؤ، برائی کو نیکی سمجھے، عورتیں بھی میلاد ہو لانتی ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کی آواز باہر جاتی ہے وہ قوم برباد ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں سنتا۔ یہ میلاد عورتوں میں کیسے نامراد انہوں نے رواج نکالے ہیں، سور جہل آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ گھر گئے کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے گئے کرو۔ ایک بندہ تھا بیویوں سے لڑتی تھی، جھگڑے فتور، شیطان کے 9 بیٹے ہیں، گھر میں رہتا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے، تکلیف دیتا ہے، لڑاتا ہے، جھگڑے۔ تو پیر کے پاس گیا، بیوی مجھ سے لڑتی ہے، ہر وقت ہمارے گھر فساد رہتا ہے، آپ نے یہی وظیفہ بتایا۔ کچھ دن کرتا رہا، کبھی بھول گیا، ایک دن گیا بیوی اٹھ کر قدموں گر پڑی، اس کی بڑی خدمت کی، کھایا پلایا، وہ گیا پیر کے پاس، آپ نے فرمایا شیطان نکل گیا، فرشتہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر رات کے سوئے کرو، یا رب العالمین میں اپنے آپ کو، اپنا مال، گھر والوں کو، ساتھ کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ باہر جاؤ تو اسی طرح اپنے آپ کو سواری پر چڑھو، حادثات کی صدی ہے، وقت نہیں میں بتاتا کہ کیسی حادثہ یہ اس صدی کی کتنا شکایت ہے۔ یا رب العالمین میں آپ کو سواری، سائیکل، موٹر، پیسے، سب شے میں تیری امان میں، اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کر چڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 باتیں میری یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر رکھے تو آخر دعوانا غلط تھی۔ اب میں حاضر ہوں، کوئی سوال، میری بات غلط نکل سکتی ہے، کوئی غلط بات ہو سوال بندہ کر سکتا ہے۔ موقوف ہے کہ چل گئی۔